ایک ایسا ملک جہاں لوگ بھوک سے مر رہے تھے، جہاں پانی سونے سے زیادہ قیمتی تھا۔ لیکن پھر ایک دن زمین کے نیچے سے کچھ ایسا نکلا جس نے پوری دنیا کی تاریخ بدل دی۔ آج میں آپ کو وہ پوری کہانی سناؤں گا جو اسکول کی کتابوں میں نہیں ملتی۔ ایک غریب ریگستانی قبیلے سے دنیا کی سب سے امیر سلطنت تک یہ سفر کیسے ہوا، دیکھتے رہیں۔ بات ہے 1900 کی دہائی کے شروع کی، جب آج کا سعودی عرب صرف ایک بنجر ریگستان تھا۔ یہاں کے لوگ خیموں میں رہتے تھے، اونٹوں پر سفر کرتے تھے، کھجوروں اور بکریوں پر گزارا کرتے تھے۔ کیا آپ یقین کریں گے کہ اس وقت سعودی عرب کی کل قومی آمدنی صرف حج کے زائرین کے پیسوں پر چلتی تھی؟ 1932 میں جب شاہ عبدالعزیز ابن سعود نے بکھرے ہوئے کبیروں کو ملا کر ایک ملک بنایا تو اس ملک کے خزانے میں کچھ نہیں تھا۔ لوگ پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھا سکتے تھے، بچے پڑھ نہیں سکتے تھے، ہسپتال نہیں تھے، سڑکیں نہیں تھیں۔ تو پھر وہ کون سا لمحہ تھا جس نے سب کچھ بدل دیا؟ سال تھا 1938، مقام تھا زہران، اور امریکی کمپنی ارامکو کے انجینئر زمین کھود رہے تھے۔ اور پھر زمین نے وہ راز اگل دیا جو صدیوں سے دفن تھا۔ تیل، اتنا تیل کہ انجینئر خود یقین نہیں کر پا رہے تھے۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا تیل کا ذخیرہ تھا۔ اس ایک دریافت نے امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان ایک ایسا رشتہ جوڑا جو آج تک قائم ہے۔ لیکن رکیں، کیا آپ جانتے ہیں کہ شاہ عبدالعزیز نے پہلے امریکیوں کو اپنی زمین پر کام کرنے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا تھا؟ دراصل 1930 کی دہائی میں سعودی عرب اتنا غریب تھا کہ حکومت اپنے ملازمین کو تنخواہ تک نہیں دے سکتی تھی۔ مجبوری میں یہ معاہدہ ہوا، اور جب تیل نکلا تو پیسہ آنا شروع ہوا، پہلے آہستہ، پھر تیز، پھر سیلاب کی طرح۔ 1950 کی دہائی میں سعودی عرب کی پہلی سڑکیں بنی، پہلے اسکول کھلے، پہلے ہسپتال تعمیر ہوئے۔ وہ بچے جن کے باپ اونٹ چراتے تھے وہ اب سرکاری دفتروں میں کام کرنے لگے۔ 1950 میں سعودی عرب کی جی ڈی پی صرف چند ملین ڈالر تھی، آج یہ $1 ٹریلین سے زیادہ ہے۔ لیکن اصل انقلاب آیا 1973 میں، جب سعودی عرب نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ عرب اسرائیل جنگ کے دوران سعودی عرب نے امریکہ کو تیل دینے سے انکار کر دیا، اور پوری مغربی دنیا میں پیٹرول ختم ہو گیا۔ اس ایک فیصلے نے ثابت کر دیا کہ تیل صرف پیسہ نہیں، تیل طاقت ہے۔ 1970 سے 1990 کے درمیان ریاض، جدہ اور مکہ کی شکل مکمل بدل گئی۔ جہاں کبھی خیمے تھے وہاں آسمان چھوتی عمارتیں کھڑی ہو گئیں، جہاں اونٹ چلتے تھے وہاں لمبی چوڑی شاہراہیں بن گئیں۔ سعودی حکومت نے تیل کی دولت سے لاکھوں شہریوں کو مفت گھر، مفت تعلیم اور مفت علاج دیا۔ لیکن یہ دولت ایک سوال بھی لے کر آئی، جب تیل ختم ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ اسی سوال کا جواب ہے ویژن 2030، شہزادہ محمد بن سلمان کا وہ منصوبہ جو سعودی عرب کو تیل کے بغیر بھی زندہ رکھے گا۔ ایک ریگستان جس کے پاس کچھ نہیں تھا، آج اس کے پاس سب کچھ ہے۔ یہ صرف تیل کی کہانی نہیں، یہ ایک قوم کی ہمت، بقا اور عروج کی کہانی ہے۔ اور یاد رکھیں، تاریخ میں وہی قومیں زندہ رہتی ہیں جو وقت کو پہچان کر قدم اٹھاتی ہیں۔